نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا آخری اشرا جاری و ساری ہے اور بہت تیزی کے ساتھ رمضان المبارک اپنے اختتام کو ہے۔ اس لیے اس سے قبل کہ رمضان المبارک جو ہے اپنے اختتام اور تکمیل کو پہنچے، آج میں وہ اعمال ذکر کر رہا ہوں کہ اگر رمضان المبارک میں ان اعمال کو کر لیا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، آپ کی معروضات سے، آپ کی احادیث طیبہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم روزہ رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے وہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جیسے انسان ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو تیر کے ذریعے، تیر سے، تلوار سے اور نیزے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اسی طریقے سے روزہ انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے کسی نیکی کا اجر اور ثواب بڑھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے کسی گناہ کا جو عقاب ہے، عذاب ہے، سزا ہے، وعید ہے، وہ بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا، جو مال حرام سے اپنے روزے کو افطار کرتا ہے، اس کے 1 سال کے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مال حرام سے، افطار سے اپنے آپ کو ہم بچا کے رکھیں، مشکوک مال سے بھی ایسے ہم افطار کریں، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور وہ اعمال کہ جن کا جو ثواب ہے، اجر ہے، کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز صدقہ کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک میں جب کوئی کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں گویا اس نے دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ مسکین کو کھانا کھلایا اور ثواب مل رہا ہے دنیا کی ساری چیزوں کو صدقہ کرنے کے برابر۔ اور یہ بات کئی احادیث سے ثابت ہے۔ صرف ہم نیت کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس اس قدر مال ہوتا، اس قدر مال ہوتا کہ جتنا پہاڑ ہے، تو اللہ رب العزت صرف نیت کرنے پر وہ ثواب نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ یہ کئی احادیث کے اندر مضمون موجود ہے۔ تو رمضان مبارک میں سب سے پہلا کام ہم صدقہ کریں۔ دوسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو نماز کی صرف 1 رکعت پڑھتا ہے وہ ایسے ہے گویا اس نے غیر رمضان میں 2 لاکھ رکعات کو ادا کیا۔ اس لیے نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، وہ ایسے ہے گویا اس نے غیر رمضان میں 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا، اس کو جوڑا ہدیہ کرے گا، گفٹ کرے گا، صدقہ کرے گا، اس کو بطور ہدیے کے دے گا اور وہ کپڑا استعمال کرے گا، اس کو بروز محشر ساری مخلوق کے سامنے حق تعالی شانہ 60 لاکھ جنتی جوڑے عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کا اعزاز ہوگا، یہ اس کا اکرام ہوگا۔ اور جو رمضان المبارک میں روزہ افطار کرائے گا، وہ ایسے ہے گویا اس نے غیر رمضان میں اللہ رب العزت کے راستے میں سونا صدقہ کیا، سونا۔ اور جو مسافر کو افطار کرائے گا، مسافر آدمی تھا، اس کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں تھا، افطار کا ساز و سامان نہیں تھا، اور یہ اس مسافر کو دیکھ کر کے یہ اس کے پاس زیادہ سفر بھی اس وقت موجود نہیں ہے، زیادہ راہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور افطار کا اس کے لیے جو ہے انتظام کر دیتا ہے، اہتمام کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بروز محشر پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، یعنی کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، جو رمضان مبارک میں کسی کو جوتا پہنا دے گا، کسی کو جوتا پہنا دے گا، کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ اس کو نور کی ایک سواری عطا فرمائیں گے اور وہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 بار استغفار کے کلمے کہے گا، 10 بار، کتنی بار؟ صرف اور صرف 10 بار، تو حق تعالی شانہ اسے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور جو حاملان عرش ہے
عرش کو تھامنے والے 8 فرشتے ہیں، حق تعالی شانو ان کے اعمال کے بقدر اس کو ثواب عطا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف استغفر اللہ کہے یا کوئی خاص استغفار ہے؟ اس خاص استغفار کے کلمات ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے۔ ابو ہریرہ، یہ 10 بار استغفار کے کلمے اگر کوئی کہتا ہے تو حق تعالی شانو اس کے نام اعمال میں یہ اجر اور ثواب لکھ دیں گے۔ الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس لیے اس سے قبل کہ رمضان المبارک گزرے ہم صدقہ کرنے کی کوشش کریں، مسکین کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، سبحان اللہ کی تسبیحات جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو روزہ افطار کرانے کا انتظام اور اہتمام ہو سکتا ہے تو اس عمل سے بھی ہم اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں، جوتے پہنانے کی ہم کوشش کریں، اور اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ ہم بھی استغفار کریں۔ اور جانے سے پہلے ایک بار آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو میں بناؤں وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے۔